وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، پھر پیغمبر کے بعد فقہا کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ اس لیے دین قیامت تک کے لیے ہے اور نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ نہیں ہیں، اس دنیا کو اللہ کے نبی چھوڑ کر چلے گئے۔ اب بتاؤ اللہ کے نبی جب دنیا میں نہیں ہے، دین اور مسائل کی جب ضرورت پیش آئے گی تو یہ امت مسئلہ کس سے پوچھے گی؟ اس کی رہنمائی کون کرے گا؟ نبی تو ہے نہیں تو مسئلہ کس سے پوچھے؟ اب اس کے اللہ نے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، میرا پیغمبر چلا گیا، اب مسئلے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر تم نے فقہا سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ اور یہ موجب طبرانی میں روایت موجود ہے، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فی بیان امر ولا نہی فما تأمرنا، اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور واضح حکم یا نہیں موجود نہ ہو ہم کیا کریں؟ فرمایا تشاورون الفقہاء، اے علی پھر فقہا سے باتیں پوچھنا۔ تو جب نبی نہیں تو پھر کس سے بات پوچھیں گے؟ فقیہ سے بات پوچھیں گے، ہماری ضرورت ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ فقہا سے بات کیوں پوچھیں گے؟ کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کوئی قرآن موجود ہے دیکھ لیں گے، حدیث موجود ہے دیکھ لیں گے، ہم کہیں گے ہم عجم ہیں اور قرآن اور حدیث کی زبان عربی ہے۔ اب بتاؤ ہم پھر کس سے پوچھیں گے؟ ہم عجمی ہیں، قرآن حدیث عربی ہے، ہر بندے کو گرامر بھی نہیں آتی، قرآن بھی نہیں آتا، تو کیا کرے؟ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم عجمی ہو قرآن حدیث نہیں جانتے، اس قرآن حدیث کو سمجھنا ہو تو پھر فقہا کے پاس جانا، وہ تمہیں قرآن حدیث سمجھ کے سمجھا دیں گے۔ توجہ رکھنا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ میں تیسری وجہ بیان کرنے لگا ہوں، فقہا سے بات نہیں سمجھیں گے، سمجھ کیسے آئے گی؟ اس پر ایک چھوٹا سا علمی لطیفہ ذہن نشین فرما لیں۔ میں اس رمضان میں 2 دن کے لیے بحرین گیا تو لوگ ملتے ہیں، ایک ملنے کے لیے آ گیا، ساتھی ان کا تھا، تو مجھے آ کر کہنے لگا جی اللہ کی ذات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کی ذات حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود بلا مکان ہے۔ میں نے 3 لفظ بولے ہیں 3 قسم کے طبقات کے لیے، آپ کی سطح کون سی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ میں نے 3 کلمات بولے ہیں، موجود بلا مکان ہے، حاضر ناظر ہے، ہر جگہ ہے۔ جتنی جس کی علمی سطح ہے نا، ایک جملہ اس کے لیے ہوتا ہے، درمیانے والا درمیانہ جملہ، نیچے والے کے لیے نچلا جملہ۔ مجھے کہتے ہیں جی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ توجہ رکھنا، اللہ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر منہ کرو ادھر اللہ کی ذات موجود ہے۔ مجھے کہتا ہے اس سے مراد اللہ کا علم ہے اور اللہ کی قدرت ہے۔ میں نے کہا یہ میرے پاس تفسیر موجود ہے، یہ آپ کا ترجمہ اصل بیان ہے، ذرا اس کو کھولو، ترجمے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اصل بیان کھولا تو اس میں لکھا ہوا ہے مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تم جدھر منہ کرو ادھر منہ اللہ کا، تم جدھر منہ کرو ادھر منہ اللہ کا۔ میں نے کہا منہ قدرت اور صفت علم کا ہوتا ہے یا منہ ذات کا ہوتا ہے؟ مجھے کہتا ہے ذات کا۔ میں نے کہا ترجمہ تو بتا رہا ہے کہ جدھر تم منہ کرو ادھر ذات ہے اللہ کی، اور تو کہہ رہا ہے علم اور قدرت ہے۔ اب بتا میں تیری بات مانوں یا تمہارے مفسر کی مانوں؟ جب پھنس گیا نا تو مجھے پتہ کیا کہتا ہے، چلو جی میں شیخ صاحب سے پوچھ کر بتاؤں گا، جو ان کا مولوی صاحب تھا، میں شیخ صاحب سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ میں نے کہا تو شیخ صاحب سے نہ پوچھ، تو اللہ سے پوچھ، شیخ صاحب سے نہ پوچھ، اللہ سے پوچھ۔ مجھے کہتا ہے وہ کیوں؟ میں نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اللہ سے پوچھو نا۔ اس نے کہا جی اللہ کی کتاب تو ہے، اللہ سے پوچھ تو نہیں نہ سکتے۔ میں نے کہا کتاب اللہ کی ہے اور پوچھے مولوی سے تو مشرک نہیں ہوتے، حدیث نبی کی ہے، پوچھے امام ابو حنیفہ سے تو پھر ہم مشرک کیسے ہو جاتے ہیں؟ مجھے آپ کو بات سمجھا؟ کہتا جی دوبارہ، میں نے کہا دوبارہ نہیں، جہاں بات صاف کر اس کے بعد آگے دوبارہ کی بات آئے گی نا۔ دیکھیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، پڑھتے قاری سے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، سمجھتے مولوی سے، تو اللہ کی کتاب مولوی سے سمجھے تو شرک نہیں ہے، یہ تقلید نہیں ہے۔ اور جب ہم نبی کی حدیث فقیہ سے سمجھ لیں تو میں نے کہا یہ کیسے شرک ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات۔ اور جی اللہ کی بات ہم سن جو نہیں سکتے۔ میں نے کہا نبی دنیا میں ہے، ہم روزے پر جا کر کہتے ہیں میں حدیث سمجھا دے تو حضور پاک سمجھائیں گے، ہم سن لیں گے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کس سے پوچھے بتا نا۔ میں نے کہا یہ بات کہتے ہیں ہم شرک نہیں ہے، قرآن کی اللہ کی کتاب علماء سے سمجھے شرک نہیں ہے، پیغمبر کی بات فقہا سمجھے تو شرک نہیں۔ ایک میں نے نقطہ سمجھایا ہے، یہ قرآن حدیث عربی میں سمجھے کیسے، فقہا کے بغیر سمجھ